جب اللہ پاک کی غیبی مدد آنے والی ہوتی ہے تو یہ چار چیزیں بھی ضرور ظاہر ہوتی ہیں جو عرش سے مدد کے سارے دروازے کھلوا دیتی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے ادھورے خوابوں اور اپنی نامکمل خواہشات کی تکمیل کے لیے مدد کے منتظر ہو اور تم ہر ممکن تدبیر کر لیتے ہو، لیکن کہیں سے کوئی مدد کے آثار نظر نہیں آتے۔ تو یاد رکھو کہ جو کچھ تم پر گزرتا ہے یا جو کچھ تم جھیل رہے ہوتے ہو، وہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا بندہ کب، کہاں اور کس نیت سے اسے یاد کر رہا ہے۔ تم ہر لمحہ اپنے رب کی نگاہ میں ہو۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی رحمت کا دائرہ فیض بہت وسیع ہے، اور وہی اللہ تو ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جسے دیکھ کر تم اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی ملتی ہیں، اور جس نے وہ تم سب کو دیا ہے جو تم نے مانگا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بعض دفعہ تم لوگوں کے رویوں اور ان کی دل آزاریوں سے ٹوٹ چکے ہوتے ہو، یا کسی کے دیے ہوئے دھوکے، کبھی کسی کی چھوڑ جانے کا دکھ تمہیں کمزور کر دیتا ہے، کبھی کسی کا ڈر تو کبھی کسی کا خوف تمہیں بے چین کر دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں کسی بھی چیز کی محرومی کو جھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ جان رکھو جب تم اپنے رب سے مدد کی التجائیں کر رہے ہوتے ہو، اسے پکار رہے ہوتے ہو، تو وہ رحمان کہتا ہے، اے انسان، ہم جانتے ہیں کہ تو بڑی تکلیف سے گزرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تمہارا بہترین مددگار ہے اور وہی بہترین کرنے والا ہے۔ جانتے ہو جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے اور اس میں کوئی منافقت نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے، تو اللہ کا تعلق بھی اس کے ساتھ بہت گہرا ترین ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے، میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر تم اللہ سے مدد چاہتے ہو نا، تو اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھو۔ جان رکھو کہ اللہ سمیع و بصیر ہے۔ یاد رکھو جب تم اللہ پاک سے دو طرفہ معاملات رکھو گے تو تم اپنی زندگی کے تمام مقاصد میں اللہ کی غیبی مدد پالو گے۔ تمہارے تمام معاملات آسانی سے حل ہو جائیں گے اور ان مشکلات میں پروردگار کی مدد شامل ہوگی۔ اس کی قدرت تمہارے ہر کام میں بہترین مددگار ثابت ہوگی، جو خود اللہ قرآن میں تم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا وہ اس کی مدد کریں گے، اور اللہ بڑا طاقتور اور زبردست حکمت والا ہے۔ اگر تم اپنی امیدوں کی تلاش میں ہو، امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا، امید کو صرف قائم رکھا جاتا ہے۔ اپنے ذہن میں یہ نئے سے نئے بیج کی طرح ہوتی ہے، اور چند دنوں میں یہ بیج زمین کی مٹی سے باہر نکل آتا ہے، مگر یاد رکھو اسے درخت بننے میں تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن وہ درخت ضرور بنتا ہے۔ اللہ سے لگائی گئی ساری امیدیں کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جاننے والا پروردگار ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اسی سے مانگا جائے، کیونکہ یہ اس کی شان ہے کہ وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اور یاد رکھو جب تمہاری دعائیں اللہ سے غیبی مدد کے دروازے کھولنے والی ہوتی ہیں تو کچھ چیزیں تمہیں ضرور ظاہر ہوتی ہیں، جس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جب تمہارے تخیلات اور تمہارے جذبات، تمہاری خواہش نفس اس رحمان کی بتائی ہوئی روشن راہ کے مطابق ہونے لگیں اور تمہاری زندگی میں ایک مثبت بدلاؤ آنا شروع ہو جائے، تو وہ رحمان تمہاری بقا اور تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کرنے کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ میرا رب خود فرماتا ہے، اسی طرح جب ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹایا ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ تم سے کہتا ہے کہ مجھ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، تمہارا پروردگار، وہ بہت ہی اچھا مددگار ہے،
جانتے ہو وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کی غیبی مدد آنے والی ہے جب تم اس مطلب پرست دنیا میں بھی مضطرب اور بے یقین نہیں ہوتے، چاہے تم پر کتنے ہی مسائل کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں، اللہ کے انعامات کی کتنی ہی بارش ہو رہی ہو، دونوں ہی صورتوں میں تم ثابت قدمی کے ساتھ راہ حق پر چلتے ہو اور نہ ڈگمگاتے ہو اور نہ کسی کا خوف دل میں رکھتے ہو سوائے پروردگار عالم کے۔ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے، سورہ شعراء کی آیت، آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی موجود ہے مگر اس میں اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اور اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تمہارے غم تمہیں اللہ کے قریب کر کے صبر کرنا سکھا رہے ہیں تو یہ چیز بھی ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تمہیں بہت جلد اپنی مدد بھیجنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آ پہنچی، مطمئن ہو جاؤ، وہ تمہارے صبر کا اجر تمہارے یقین کی قیمت میں دگنی کر کے عطا کر دے گا۔ جس درد اور جس محرومی نے تمہیں مہربان رب سے جوڑا ہے وہ بہت جلد تمہارے نصیب میں کوسے قضا کے رنگ بھر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ تمام لوگوں کی تمام پریشانیاں دور کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آج اس 12 ربیع الاول کے دن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ تمام لوگوں کی ہر ممکن اور جائز کوشش کو پورا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں تک شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور چینل پر اگر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔